بدقسمتی کے ساتھ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں اس صوبے کی حکومت گزشتہ 17 سالوں سے ایک ہی جماعت کی حکومت موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ایک طرف تو سیلاب کی سیلاب کے جو معاملات ہیں، تباہ کاریاں ہیں، اس کو لے کر جو ہے سب کو کنسرن ہے کہ خیر و عافیت سے تمام معاملات ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ 2022 میں جس طرح کا نقصان ہوا تھا اس طرح ہو۔ آج کی تاریخ تک تو صورتحال بہتر ہے اور اللہ کرے ایسے ہی رہے۔ میں بات کر لیتا ہوں شہر کراچی میں ہونے والی بارشوں میں، جو ابھی 2 دن پہلے ہی جس کا سلسلہ تھما ہے۔ ان بارشوں میں شہر کا انفراسٹرکچر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جو کہ پہلے ہی برباد تھا، وہ مزید برباد ہو گیا ہے۔ اس کی بہت ساری میں اگزامپلز دے سکتا ہوں، آپ تمام میڈیا حضرات نے خود اس کو وٹنس کیا ہے، اور پھر اس شہر کے کہیں کوئی ایک ایسی شاہراہ، اب یہاں پر اس شہر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ملٹیپل سیوک ایجنسیز جو ہیں وہ اس شہر میں ان کے پاس ذمہ داریاں موجود ہیں۔ کوئی سڑک ٹی ایم سی کے پاس ہے، کوئی سڑک کے ایم سی کے پاس ہے، کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ریلوے ہے، سول ایویشن ہے۔ مگر جب میں بات کے ایم سی اور ٹی ایم سی کی کرتا ہوں اور پھر ان علاقوں کو دیکھتا ہوں جہاں پہ ان کی جوڈیسکشن ہے، جہاں ان کا جہاں ٹی ایم سیز جو ہیں وہ رن کر رہی ہیں، جہاں کے ایم سیز رن کر رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ سب نے اس بات کو وٹنس کیا کہ اس شہر میں جو بچی کچی سڑکیں تھیں وہ بھی اس بارش میں برباد ہو گئی ہیں۔ اور وہ برباد ہونے کی بنیادی وجہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہونا ہے۔ پہلی چیز، جو نمائندے یہاں پہ اس شہر میں موجود ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہونا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اس صوبے میں کراچی سے لے کر کشمور تک ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام 2022 سے اس صوبے پر امپوز کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے آج آپ کے شہر تباہ حال ہیں، آپ کے گاؤں تباہ حال ہیں۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو پھر وہ یہی سلسلے ہوں گے جو آپ شہر کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں آپ نے خود ریسنٹ بارشوں میں دیکھا۔ اب لگاتے رہے الزام کہ یہ روڈ کے ایم سی کا ہے، یہ روڈ ٹی ایم سی کا ہے۔ اس نظام میں اتنی جانی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات۔ اس نظام کو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے عددی اکثریت کی بنیاد پر اس اسمبلی سے پاس کروایا۔ ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جو شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، ہم نے کیٹیگوریکلی اس مقامی حکومتوں کا جو نظام لائے تھے، جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ لائے تھے، اس کو جو ہے وہ کیٹیگوریکلی ریجیکشن کو جو 2022 میں کیا گیا، آج آپ کو شہروں میں نظر آ رہا ہے کہ روڈ برباد ہے، انفراسٹرکچر برباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے، لوگوں کے بنیادی مسائل حل کر سکے۔ اس نظام کو امپوز کرنے میں 2 جماعتیں جن کا میں تذکرہ کروں گا، لازمی نہیں کیا تو زیادتی ہو جائے گی، کہ جب پیپلز پارٹی یہ نظام اس صوبے پر امپوز کر رہی تھی تو جماعت اسلامی نے ان کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے۔ اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہر جماعت کے در پہ گئی تھی، ہر جماعت کے در پہ گئی تھی، ان سے بات کی تھی کہ جناب اگر یہ نظام امپوز ہو گیا لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ نہیں مانی گئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بات، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تالی مار کے یہ بلدیاتی نظام کراچی سے کشمور تک جو ہے وہ امپوز کیا ہے۔ تو جتنی قصوروار اس تباہی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، اتنی ہی قصوروار جماعت اسلامی بھی ہے، بینر مافیا۔ اس سارے شہر میں بربادی ہو رہی ہے اور یہاں پر صرف بلیم گیم کی صورتحال ہے۔ میں بصد احترام بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں
मेयर साहब फरमाते जी मेरे पास 105 सड़क है, मैं उसका मेयर हूँ। 2.5 साल से आप मेयर हैं माशाल्लाह, जब से जबरदस्ती जैसे भी मेयर आप बन गए, 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। उससे पहले 2-2.5 साल तक आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे जनाब। छोड़े बाकी बातें कि टीएमसीज क्या कर रही हैं, दीगर इदारे क्या कर रहे हैं, कंटोनमेंट्स क्या कर रही हैं। जनाब उन्हें 105 सड़कों का हाल बताएं कि क्या हुआ हुआ है। 80% से ज्यादा टीएमसी के जो रोड हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तबलीग स्टार्ट है कि जनाब टीएमसीज काम नहीं कर रही हैं। भाई टीएमसीज काम नहीं कर रही हैं, काम तो केएमसी भी नहीं कर रही है, ना ये निजाम कर रहा है। क्योंकि हमने 2022 में पहले ये कहा था कि जब आप निजाम ये ला रहे हैं, ये निजाम डिलीवर नहीं कर सकता है, ये निजाम डिलीवर नहीं कर सकता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं मिसालें देता हूं, बुरी लग जाती है बात। नाता खान पुल, कोई दर्जन भर से ज्यादा मरतबा जो है ये पुल तोड़ा जा चुका है। टूट जाता है ना भाई, ट्रैफिक चलता है टूट जाता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियाद, देखिए मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा, बुनियादी बात करूंगा। इस शहर में जो पॉडरी और नशे घूम रहे हैं ना, वो मेयर कराची की रेट को चैलेंज करते हैं, नीचे से सरिया चोरी कर रहे थे। मेयर कराची का बस जो है वो एक एसएचओ पे भी नहीं चलता। ये है ऐसा लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम। हर 15-20 दिन 25 दिन बाद जो है वो नाता खान ब्रिज पे जो है वो काम हो रहा होता है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? फिर बातें करना जी आ जाए चार्टर पे, कराची में कराची के हक के लिए सब इकट्ठा हो जाएं। अजीब सी बात है, आधी बात करते हैं। वफाक जो है वो सूबे कराची शहर के साथ ज्यादती कर रहा है, बिल्कुल आई एग्री, हम एग्री करते हैं आपसे। वफाक ने भी जो कराची को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए नहीं कर रहा है, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात से। मगर एक ज्यादती जो आपकी सूबाई हुकूमत, जिसके आप तर्जुमान भी है, वो कर रही है, जरा उसके हक के लिए आए ना, बताए ना किस टाइम किस वक्त आना है, हम आ जाएंगे वॉलंटरी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के पैसे इस शहर से कलेक्ट होते हैं जनाब। कब मुर्तजा वहाब साहब जो है वजीर आला सिंध साहब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के पैसे केएमसी में दिलवा रहे हैं? मुझे बताएं डेट और टाइम, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी में लेके चलूंगा आपको। पूरा सच बोलें यार, पूरा सच बोलें। पूरा सच नहीं बोला जा रहा है। 2 वाकयात हुए, एक मलिर एक्सप्रेसवे पे सूरत हाल हुई, साफी हजरात गए, मैं भी गया वहां पे, बुरी लग गई बात। भाई इस सूबे के वजीर आला, देखिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का। अगर कहीं पे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है, अगर उस पे आबी गुजरगाह पे जो है वो एक्सप्रेसवे बना दी गई है, उसको बैठ के डिफेंड क्यों कर रहे हैं? भाई एक टेक्निकल मिस्टेक थी, टेक्निकल मिस्टेक है ना। मैं कब बोल रहा हूं कि जी पीपल्स पार्टी ने ऐसा कर दिया? भाई उस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसने एक टेक्निकल मिस्टेक की है कि आबी गुजरगाह पे जो है वो मलिर एक्सप्रेसवे जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया। अच्छा वो डाला भी कैसे आपके सामने पता है। मलिर नदी से ही बजरी निकाली, कॉम्पैक्ट की, कंक्रीट पैड डाला, कारपेटिंग कर दी, हो गया जी, रोड तैयार हो गया। गलत बोल रहा हूं तो कैमरे की आंख ने आपको सब दिखाया है। भाई उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी। नहीं जी, उसको बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। जनाब आप जब डिफेंड करेंगे ना तो फिर कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आएगी। हमारा मसला ये है, आपको बुरी लग जाती है बात, हम तो निशानदेही कर रहे हैं, हम तो निशानदेही कर रहे हैं। 2 दिन पहले हब डैम का क्या हाल हुआ? 2 दिन पहले हब डैम का क्या हाल हुआ? नई कैनाल बनाई है, बर्बाद हो गई जनाब, बर्बाद हो गई। अब उस कैनाल पे टेक्निकली ना मैं जानता हूं ना कोई और जानता है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि एक कैनाल जो अभी बनी है, जिसका इफ्तिताह आपके चेयरमैन ने किया जनाब, आपके चेयरमैन ने इफ्तिताह किया है, वो अगर टूट रही है, टूट गई है, तो उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उससे सवाल करना चाहिए था। नहीं जी कोई मसला नहीं है, हम दोबारा बना देंगे। भाई अवाम के टैक्सों का पैसा, आपके घर का लाया हुआ पैसा नहीं है। अगर एक चीज टूट रही है, अवाम के टैक्सों का पैसा जाया हो रहा है, उस पर इंक्वायरी करने के बजाय, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जो है वो अकाउंटेबल बनाने के बजाय यहां बैठ के डिफेंड कर रही होती है हुकूमत। जब डिफेंड करती है तो फिर दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आती है। भाई कैसे टूट गई? अच्छा अगर टूट गई उसकी वजूहात क्या है? वजूहात हमें कैसे पता चलेंगी? वजूहात हमें कैसे पता चलेंगी? उसी वक्त पता चलेंगी जब वो उसके इंक्वायरी करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम इस सूबाई हुकूमत में एक एंटी करप्शन का महकमा मौजूद है ना। मैं तो
آپ کے توسط سے محمد بخش مہر صاحب اس کے وزیر ہیں میرے خیال سے. میں تو ریکویسٹ کروں گا محمد بخش مہر صاحب سے کہ جناب ان دونوں کے جو واقعات ہیں اس میں انکوائری کرے. انکوائری تو کرے حکومت سندھ, پتہ تو چلے کس کی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی تو فکس کرے. یہ کہہ دینا جی ہم ٹھیک کر لیں گے, بھائی کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ بنایا اپنا, اس گھر کی اگر چھت ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کے جو سپروائزر ہے اس کو پکڑو گے نہیں؟ جن لوگوں نے کام کیا ان کو نہیں پکڑو گے یا ان سے وجوہات نہیں پوچھو گے؟ یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یار. اور اس بارش میں تو ایک انوکھا کام دیکھا, چیف سیکرٹری صاحب اپنی میٹنگ کر رہے ہیں. مطلب چیف سیکرٹری کا کام بارشوں میں یہ نکاسی اور ان سب کے چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, ان کو بھی لگا دیا کام پہ. چیف سیکرٹری کا کام یہ نہیں ہوتا ہے. میئر اپنی میٹنگ کر رہا ہے, وہی ادارے دوبارہ میئر صاحب کے پاس. چیف سیکرٹری میٹنگ کر رہا ہے, وہی ادارے چیف سیکرٹری کے پاس. کمشنر کراچی میٹنگ کر رہا ہے, وہی ادارے کمشنر کراچی کے پاس. یہ ادارے سارا دن میٹنگ کرتے رہیں گے تو کام کب کریں گے بھائی؟ کام کب کریں گے؟ پورا دن ان اداروں کو جو ویسے ہی لولے لنگڑے ہو چکے ان کو آپ نے جو ہے وہ صرف میٹنگ میں لگایا ہوا ہے. عجیب ایک مذاق لگا ہوا ہے اس شہر میں. چیف سیکرٹری میٹنگ کرے, کمشنر میٹنگ کرے, میئر میٹنگ کرے, ٹی ایم سی میٹنگ کرے, ڈپٹی کمشنر میٹنگ کرے, اسسٹنٹ کمشنر میٹنگ کرے, سب لوگ میٹنگ کھیلنے. کام نہیں ہو رہا. کام یہ ہو رہا ہے کہ ملیر ایکسپریس وے بہہ جا رہی ہے, ہب کینال بہہ جا رہی ہے, شہر کے تمام روڈ برباد ہو چکے ہیں, لوگ پریشان ہیں. مگر سب اچھا ہے جناب, آپ اچھا بولیں, آپ خاموش رہیں, آپ نہیں بولیں ہمارے خلاف, ہم دیکھ لیں گے. یہ غیر جمہوری رویہ ہے, اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. یہ غیر جمہوری رویہ ہے جناب. اگر کچھ صحافی حضرات وہاں گئے اور انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, آپ ان کے پیچھے لگ گئے. مطلب یار حد ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں. یہ سارے معاملات اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور لوگ دیکھیں سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن پروجیکٹ اناؤنس کرتی ہے حکومت, کسی کو بھی نہیں پتا ریڈ لائن کب بنے گی. مذاق ہے. قرضوں کے پیسوں سے لیا ہوا پروجیکٹ بربادی کے دانے پر ہے. سبزی منڈی سے لے کر سفورہ اور تمام یہ پورا ایریا جو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آتا ہے, لوگ پریشان ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ پریشان ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہب کینال ٹوٹ گئی ہے, 35 دن سے پانی بند ہے, ڈسٹرکٹ کیماڑی کا, ڈسٹرکٹ ویسٹ کا, ڈسٹرکٹ سینٹرل کا, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اب کینال ٹوٹ گئی ہے, یہ اسٹریچ اور یہ سائیکل جو ہے وہ لگ بھگ 50 اور 60 دن پہ چلے جائے گا. بھائی کون آنسریبل ہے؟ کس سے سوال کرے انسان؟ لوگ پریشان ہیں. آپ حکومت ہے, سوال آپ سے بنے گا, آپ کو جواب دینا ہوگا جناب. اور اگر جواب دینا اتنا پسند نہیں ہے تو پھر حکومتیں چھوڑیں. آپ آنسریبل ہوتے ہیں گورنمنٹ. آپ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے نہ پوچھا جائے, ہم ٹھیک کر رہے ہیں. بھائی آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ریڈ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ اگلے 2-3 سال میں بھی کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک صاحب کی فرمائش پہ اس شہر میں ایک انڈر پاس بھی بنایا جا رہا ہے کریم آباد پہ. 1.4 ارب روپے تھا, پتہ نہیں شاید 3.8 ارب روپے ہو. یہ جو ایکسکلیشن آئی ہے پرائز کی, یہ جو ڈیلے آیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی کس پہ جائے گی بھائی؟ یا صرف کھیلتے رہیں گے نہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں بنا لیں گے؟ بھائی رسپانسبلٹی فکس کی جائے کہ آپ جناب کی غلطی تھی جس کی وجہ سے پرائز ایکسکلیٹ ہوا, ایکسچیکر پہ بوجھ پڑا, اس کو سزا دے. یہاں سزا اور جزا کا کوئی میکینزم نہیں ہے. اسی لیے افسران بھی جو ہے وہ اور تگڑے ہو کر جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ یا حکومتی لوگوں کو جو ہے وہ ٹوپیاں پہنا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. کریم آباد انڈر پاس بتا دیا, ریڈ لائن کا بتا دیا, کورنگی کوزوے کا حال آپ کے سامنے, پتہ نہیں کب بنے گا. ان سب کی وجہ سے یہ سارے جو میں پروجیکٹس بتا رہا ہوں, پھر ملیر ایکسپریس وے بہ گیا, اس پہ عجیب سی جسٹیفیکیشن سمجھ میں نہیں آتا مجھے تو. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ پکڑے جی ان کے افسران کو, اور یہاں تو ڈنڈے کے بغیر اب کام نہیں چلنا. پھر سوال کر رہے ہیں نا ہم, کیا کر رہے ہیں, کیا غلط کر رہی ہے؟ اگر عوام سوال کر رہی ہے, اگر صحافی حضرات سوال کر رہے ہیں, اگر اپوزیشن کی جماعتیں سوال کر رہی ہیں, تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ بھائی جمہوری نظام ہے, جمہوری حکومتیں ہیں, آپ آنسریبل ہیں, آپ آنسریبل ہیں. اگر اب کینال بہہ گئی ہے تو سوال بنے گا آپ سے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ اس پہ انکوائری کریں. آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا محکمہ کیا وہ بس صرف افسران کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے رہ گیا ہے کہ کسی کی جیب خالی ہوتی ہے تو کسی افسر کو جو ہے ایک نوٹس سرو ہو جاتا ہے کہ لاؤ بھائی جتنا کمایا اس کا 5-10% ہمیں بھی دے دو؟ کیسی کام کے لیے رہ گیا اینٹی کرپشن کا محکمہ؟
میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو وزیر صاحب ہیں ان سے ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ جناب ان دونوں کیسز پہ انکوائری کریں. یہ کریم آباد پہ ڈیلے کیوں آ رہا ہے اس پہ انکوائری کریں. یہ کرنگی کاز وے پروجیکٹ نہیں بن رہا اس پہ انکوائری کریں. اور پھر اس سارے 3-4 سالوں کے جو میں نے یہ پروجیکٹ جو ہولڈ پر ہیں اس کا اگر میں تذکرہ کروں تو اس سے کروڑوں لوگ آن ڈیلی بیسس ٹریفک کی اذیت، یہ جو ٹریفک جیم ہوتا ہے اس کی اذیت میں پھنسے، اذیت کا شکار ہوتے ہیں. چاہے وہ ریڈ لائن ہو، چاہے وہ کرنگی کاز وے ہو. کل رات کی بات ہے نا، قیوم آباد اور یہ ساری چیزیں 6 گھنٹے لوگ پھنسے رہے ہیں. میں خود اس کا افیکٹ ہوں، 2-2.5 گھنٹے لگ گئے مجھے نکلنے میں. کیا مذاق لگایا ہوا ہے اس شہر میں یار، کیا مذاق لگایا ہوا ہے. ایک جانب دیکھیں سوال کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے. آپ کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے. اس شہر کا حال یہ کر دیا ہے کہ ایک پوٹری کی ریڈ جو ہے وہ ریڈ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے میئر کراچی کو، میئر کراچی کچھ نہیں کر پاتے. اپنی 105-4 روڈیں وہ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہی ہیں. ٹی ایم سیز کا حال یہ ہے کہ جماعتیوں کے پاس ہے، مطلب کیا بولوں میں ان کو. تو جماعت اسلامی کا حال یہ ہے ان کو مرے بغیر جنت میں جانا ہے، ان کو مرے بغیر جنت میں جانا ہے. ہمیں فنڈ نہیں ملتے، حکومت ہمیں فنڈ دے. وہ جو اوزیڈ ٹی کے 27 ارب روپے تنخواہوں کے علاوہ بھی بچتے ہیں بھائی، یہی وہ فنڈ ہے جس پہ پچھلی بلدیاتی حکومت میں جو ہے میئر کراچی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وہ بولتا رہتا تھا کہ اختیار نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، کام نہیں کر سکتے، تو آپ اس پہ الزامات لگاتے تھے. آج اپنے پہ بنی ہے تو جی فنڈ نہیں ہے، پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے. تو کیوں پیپلز پارٹی سے تالی مار کے جو ہے آپ نے بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا؟ 5 اور 7% کے مینڈیٹ پر بنی بیٹھی ہے یہ بلدیاتی حکومت، اور باتیں کرا لو ان سے. میئر صاحب بسد احترام کراچی کے حق کے لیے جن جن حکومتوں نے کراچی کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق لینے کے لیے ہم سب اکٹھا ہیں. مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت سے انفراسٹرکچر سیس کی مد میں جو پیسے بنتے ہیں شہر کراچی کے، اس کو لینے کے لیے کب وزیر اعلیٰ کے پاس جا رہے ہیں؟ کب کراچی کا حق لینے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسے معاملات میں جس انداز سے یہ بلدیاتی حکومت چلائی جا رہی ہے، یہ بلدیاتی حکومت لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرے گی. گورننس کے ایشو آئیں گے، اسی لیے جو باتیں اڑتی ہیں صوبے کی پھر بری لگ رہی ہوتی ہے آپ کو. آپ نے گورننس کے ایشو کو ریزالو نہیں کیا، لوگوں کی ڈور اسٹیپ پہ یہ سہولیات نہیں دیے، اسی کی وجہ سے یہ والی باتیں نکلتی ہیں تو آپ کو بری لگ جاتی ہیں. تو آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. آپ اپنا قبلہ درست نہیں کیا ہے آج تک. اگر ایسا ہی سلسلہ رہا تو یہ دیکھیں لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے آپ کی حرکات و سکنات کی وجہ سے. ان سب کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے، اور اگر نہیں کریں گے، دیکھیں اس معاملے میں اسمبلی کا فلور ہو، ہم اس پہ ورکنگ آلریڈی کر رہے ہیں کہ جی موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے ہم اس میں امینڈمنٹ لانے جا رہے ہیں صوبائی اسمبلی میں، کیونکہ اس میں جو لوپ ہولز ہے، اگلا بلدیاتی انتخابات سر پر ہے. ہم تو اس نظام کو ہی نہیں مانتے پہلی بات تو یہ، مگر ہم کسی کو تو سٹارٹ لینا ہوگا نا، کسی کو تو کام کرنا ہوگا نا. یہاں بہت ساری دعوے دار اور بھی جماعتیں ہیں شہر کی جو اپنے آپ کو دعوے دار کہتی ہیں، ان کا دور دور تک تو خیر پتہ نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے ان سارے ایشوز کو لے کر جو ہے وہ اسمبلی میں بھی یہ سارے معاملات ٹیک اپ کرے گی. اور ہم چاہیں گے کہ دیکھیں سینٹ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رہنما MKM علی خورشیدی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بارش سے کراچی کا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا.